اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آرمی چیف کو بار بار خط کیوں لکھ رہے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان آرمی چیف کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ معاملات طے کریں، بات چیت کریں اور انہیں سپیس دیں، جس کا مطلب آسان الفاظ میں مسلم لیگ نون کے کچھ حلقے یہ لیتے ہیں کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی میں وہ اقتدار میں آئے ہیں اس طرح سے دوبارہ آ جائے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہیں اور ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا کہ وہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کریں۔ یہ بات اس وقت اور بھی اہم ہو جاتی ہے جبکہ فوج کی جانب سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ عمران خان منتخب جو حکومت ہے یا مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، جس کو وہ کوئی بھی نام دے، ان سے بات چیت کرے اور یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے اور سیاسی لوگوں سے بات چیت کی جائے۔ تحریک انصاف کی اس وقت جو حکمت عملی ہے اس کا اگر آپ ناقدانہ جائزہ لیں تو اس میں یقینی طور پر ابہام دکھائی دیتا ہے، جھول دکھائی دیتا ہے اور اس میں جو سمت کا جو تعین ہے وہ لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا۔ مثلا اس وقت ملک میں جو بھی کچھ ہے، جو بھی آپ اس کو نام لیں، مگر اس وقت جمہوری نظام کسی نہ کسی شکل میں پاکستان میں موجود ہے۔ عمران خان نے جو 2024 کے الیکشن ہوئے 8 فروری میں، اس میں ایک جمہوری جدوجہد کی، سیاسی عمل آگے بڑھانے کی کوشش کی اور پاکستان کے عام آدمی نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور بڑی تعداد میں ان کے جو لوگ ہیں وہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچے اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت بن گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس کامیابی سے کچھ سبق سیکھتی اور فوکس کرتی، تمام تر اپنا جو اس کی جو جدوجہد ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر لڑتی، کوشاں رہتی اور اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ مگر یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف نے اس حوالے سے توجہ نہیں دی۔ مثلا جو عدالتی اس وقت عمل جاری ہے، اگر تحریک انصاف کو ججز پر اعتراض ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر اعتراض ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسی دائرے میں رہ کر وہ اپنی جدوجہد کرے، عدالتوں سے ریلیف حاصل کرے اور عدالتیں اس کو ریلیف دینے پر بڑی حد تک آمادہ بھی رہی ہیں۔ دوسرا، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں یعنی خیبر پختونخوا میں جہاں پہ ان کی حکومت ہے، گورننس کا ایسا نظام رائج کیا جائے، عوام کے مسائل کو اس انداز میں حل کیا جائے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ بھی رشک کی نگاہ سے دیکھیں، جو سندھ کے لوگ ہیں وہ بھی رشک کی نگاہ سے دیکھیں اور بلوچستان اور گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہ بھی یہ تمنا کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ان کے ہاں بھی موجود ہو، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں ناظرین جو مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یعنی کہ یہاں پر بے روزگاری ہے، دہشت گردی ہے، لا قانونیت ہے، بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جو ٹریفک کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صفائی کا انتظام آپ کے سامنے ہے، ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ جن مسائل کا شکار ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو کیا تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو خود کو ایک تجربہ کار کہتے ہیں، ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا میں مثالی اصلاحات لائیں، وہاں کے لوگوں کی مشکلات کو حل کریں، صفائی کا انتظام کریں، وہاں پر دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس کا خاتمہ کریں، خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو کسی حد تک حل کیا جائے۔ غرض ایک طویل فہرست ہے، اگر آپ بنانی چاہیں تو وہ بن سکتی ہے، جس پر تحریک انصاف کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ قومی اسمبلی میں آ جائیں تو قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان کو مختلف جو مسائل ہیں ان کا حل پیش کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے یہاں بے روزگاری ہے تو اس کا کیا منصوبہ ہے تحریک انصاف کے پاس؟ تحریک انصاف پر یہ ذمہ داری اس وقت زیادہ عائد ہوتی ہے جب وہ یہ تمنا کر رہی ہے، جب وہ اس کی خواہش مند ہے، جب وہ اس بات کی جدوجہد کر رہی ہے کہ اس کو اقتدار دیا جائے۔ اب اگر اقتدار اس کو دیا جائے گا تو لامحالہ طور پر وہ بتانے کی پوزیشن میں ہوگی یا کرنے کی پوزیشن میں ہوگی کہ اس کے پاس کیا منصوبہ ہے۔ تحریک انصاف کو اپنا جو سوشل میڈیا ہے جس میں وہ تنقید کرتے ہیں اپنے مخالفین پر، اس کو استعمال کرنا ہوگا اور لوگوں کے سامنے
مسائل کا حل رکھنا ہوگا۔ افغانستان کی جو خارجہ پالیسی ہماری، اس کا متبادل ان کے پاس کیا ہے، اس کا حل رکھنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، وہ سامنے رکھنا ہوگا۔ یعنی کہ جو میچور سیاست ہے، اگر وہ تحریک انصاف وہ نہیں کرتی اور خالی کھول بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، احتجاج کی کال دی جاتی ہے، تو کسی طور پر جو مطلوبہ اہداف ہے ان کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، بلکہ بعض حلقوں کے نزدیک تحریک انصاف کی جو تھکاوٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو بانی ہیں عمران خان، ان کی بھی تھکاوٹ میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا جو حالات کا تقاضا ہے، جو سنجیدگی کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی چیلنجز کو سمجھے، سنجیدگی اختیار کرے اور نظام کے اندر رہ کر اپنا پرفارم کرے۔ یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاست صبر اور تحمل کا نام ہے۔ سیاست موجودہ جو حالات ہیں، درپیش جو چیلنجز ہیں، اس میں رہ کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تحریک انصاف کو جب تک یہ سبق سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک جو اس وقت ان کے حالات ہیں، جو ان کی پشیمانی ہے، جو ان کی پریشانی ہے، جو ان کی جھنجھلاہٹ ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بدستور برقرار رہے گی۔